أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری محمد ذیشان حنیف قادری، بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ناظرین، رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ اختتامی لمحات میں داخل ہو رہا ہے. آج دنیا بھر کے مسلمان اللہ کے حضور دنیاوی کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر میں قیام کر لیں گے اور اعتکاف کا جو ایک سلسلہ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو ویورز، ہم نے سوچا کہ آج کے دن اعتکاف پہ سحری کی ٹرانسمیشن میں بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ افطار ٹرانسمیشن کے دوران ہی آف کورس لوگ اعتکاف میں بیٹھنا شروع کر دیں گے. سو اعتکاف ہے کیا؟ یہ فرض ہے یا سنت، مطلب نفل ہے یا واجب ہے؟ اس پہ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا، خواتین کو کیا حکم دیا گیا ہے، مرد حضرات کو کیا حکم دیا گیا ہے، ان سب چیزوں پہ ہم انفارمیشن لیں گے اپنے ریناؤن اسکالر سے. لیکن ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ سیگمنٹ ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی کا، ایک ایسی پرسنالٹی کا جو بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں، اور اگر انہیں میں ایک ریناؤن سٹوری ٹیلر بھی کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہسٹوریکل پس منظر، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس خوبصورتی سے یہ گائیڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں لگا سکتا. میرے بہت پیارے بھائی پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا بھیا، ٹاپک تو اعتکاف ہے، لیکن آف کورس آپ کے ساتھ ٹاپک جی نعت کا سفر ہی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نعت کے سفر میں ہم جو بات کر رہے تھے حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ وہ ہستیاں جن کے بارے میں نے ناظرین بتایا، اور میں چاہوں گا کہ ان ہستیوں کو آپ ضرور پڑھیے کہ یہ واحد ثنا خان ہیں جن کا کوئی اس اعتبار سے تقابل نہیں ہے کہ یہ واحد ثنا خان ہے جن کی نعت آ کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مکمل کی. اور جیسے میں نے بتایا کہ بالغ العلا بکمالہ کشفت الحجاب بجمالہ حسنت جمیع ارسالہ صلوا علیہ وآلہ، یہ لفظ رسالت ماپ کے کہے ہوئے ہیں. گویا مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح درود جو ہے وہ آل کے بغیر مکمل نہیں، اور اگر آل کے بغیر ہو تو وہ دم بریدہ رسالت ماپ فرماتے ہیں کہ گویا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. صحیح. تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے، جیسے آپ بھی فرما رہی تھی کہ کچھ لوگ نثر کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ نظم کو پسند کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا ہم احترام کریں کہ جو لوگ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کلام سنیں. جی، میں یہ آج آپ کو بات اکراس کرنی تھی. امی سے بھی جب گفتگو ہو رہی تھی تو وہ یہی گلا کر رہی تھی کہ جو اتنے آپ نے پیارے بھائی بنائے ہوئے مقدس بھائی، انہیں کہنا کہ امی کہہ رہی تھی کہ کلام اگر آج زیادہ سنا دیں تو کیا ہی بات ہوگی. چلیں میں منسوب کرتا ہوں حضرت کچھ سعدی شرازی کے وہ جذبات، تو جی ان کے جذبات کو میں مکمل کرتے ہوئے، اور یہ جو میں پڑھنے چاہ رہا ہوں شاید آپ نے موبائل ٹیون پہ بھی اس کو سنا ہوگا جو میں پیش کر رہا ہوں. ہاں، درود ان پر سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. حضرت سعدی کو جو ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ میں یہی کہوں گا کہ رسالت میں آپ نے آ کے درود کو رینیو کروایا، وہ یہی تھا کہ سعدی دیکھ ہمیں ایک ربائی بھی پسند نہیں ہے جس میں آل کا ذکر نہ ہو، پوری نعت پڑھو اور آل کا ذکر نہ ہو، بتاؤ رسالت میں آپ کو کیسے پسند ہوگا. تو پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس اعتبار سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی. درود ان پر سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. درود ان پر سلام ان
پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، یہاں اترتے ہیں سب فرشتے، یہاں پہ جھکتا ہے کل زمانہ، درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ بطور خاص جو میں نے وہ حدیث پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین، قرآن اور اہل بیت دونوں خدا کے تحفے ہیں امتوں کو، قرآن اور اہل بیت دونوں خدا کے تحفے ہیں امتوں کو، درود پڑھنا نہ دم بریدہ نہ آل میری کو بھول جانا، نہ آل میری کو بھول جانا۔ اور ایک بطور خاص شعر دیکھیے، تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے، تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے، اور جہاں نبی اور ولی ہیں بنتے وہ ہے محمد کا کارخانہ، وہ ہے محمد کا کارخانہ۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، زلیخا عاشق تھی حسن یوسف کی، اور یوسف عاشق تھے مصطفیٰ کے، زلیخا عاشق تھی حسن یوسف کی، یوسف عاشق تھے مصطفیٰ کے، وہاں پہ کٹتی تھی انگلیاں بس، یہاں کٹاتا ہے سر زمانہ، یہاں کٹاتا ہے سر۔ اور حضرت بلال کا بطور خاص میں شعر پیش کر رہا ہوں، بس آخری، ملا ہے سورج کو حکم خالق، بلال میرا اذان نہ دے تو پھر طلوع کی جرت کبھی نہ کرنا، نہ میرے حبشی کا دل دکھانا، نہ میرے حبشی کا دل دکھانا، درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے بیک فرام دا بریک ویورز، ویسے کلام کا تو تب مزہ آتا ہے کہ جب کلام اپنے اختتام پہ ہو اور انسان کی خواہش ہوئے کہ پھر وہیں سے ری سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ آپ کو 100% سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پیر سید محمد مقدس قادمی المشہدی کی کچھ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ کلام اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اسی کو ریپیٹ پہ بار بار سنتے جائیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سلامت رہیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پیش کی بریک سے پہلے، اور یہ جو دن چل رہے ہیں ان کی مناسبت سے بھی بہت ہی اپروپریٹ۔ جی اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا جی یہ چاہتا ہے وہی کہ آج انہی لوگوں کی خواہش کا جو احترام کیا جائے جو لوگ کہتے ہیں جی کہ کلام بھی سنایا جائے زیادہ سے زیادہ۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ یہ
جو ایام علی کے درمیانی جو حصہ ہے، ہم شیخ سعدی علیہ رحمہ جو کچھ کہا اسی کی روشنی میں کہ آپ جو ہے مدینے کا ذکر بہت کیا کرتے تھے، صحیح. اور آپ کے کہا یہ جاتا ہے تقریباً 18 حج جو ہے نا آپ نے کیے، ماشاءاللہ. اور پھر تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کی حب اور محبت، اور کہاں سے دیکھے شیراز، کہاں شیراز ہے اور کہاں جو ہے وہ، اور حضرت سعدی کی جو عقایات ہے، میں کہتا ہوں اس حوالے سے میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا کہ خدا کے لیے اس کو ضرور پڑھیں. وہ آپ کی جو ہے زندگی میں چینجنگ لے آئیں گے، یعنی آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتائیں گے کہ وہ حقائق کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے. کہ ایک شخص گلہ کرتا نظر آتا ہے خدا سے کہ اے اللہ دیکھ، میں اتنی گرمی میں جو نا میرے پاس جوتیاں نہیں ہیں اور میں ننگے پاؤں جا رہا ہوں، تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جانی تھی اگر مجھے یہ جوتے مل جاتے. تو اتنے میں پاس سے ایک ایسا شخص گزرا جس کے پاؤں تھے ہی نہیں. آئے اب نتیجہ کیا کہ اب دیکھ کے اس نے اس شخص کو اس رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ تم نے یہ تو مجھے ہمت دی ہے، مجھے پاؤں دے کے یہ تو ہمت دی ہے کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکتا ہوں. مقدس بھائی، یہ بات جو آپ نے کی ہے نا، یہ اس قسم کے ایگزامپلز ہم سب کی زندگی میں بار بار آتے ہیں. ہاں بے میں شک. بڑی جگہوں پہ چڑچڑ کرتی تھی، اور زندگی میں اب میں وہ باتیں اس لیے کہنا نہیں چاہتی کیونکہ یہ لائف لیسنز ہوتے ہیں، آپ شیئر کرتے ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پچھلے 10-15 سالوں میں تو بہت زیادہ کسی بات پہ دل سے ویسی منہ سے لب سے بات ہی نکلی، دل میں ایک گلا نکلا، میاں یہ کیا، جیسے بندہ لاڈ میں رب تعالیٰ سے کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کیا یہ کیوں، اور ودن کچھ لمحوں کے اندر اندر آپ کے منہ پہ آ جاتا ہے کہ خدا کہ شکر ادا کر میرا، شکر ادا کر میرا، اتنا سب کچھ دیا ہے. ہر سانس کا شکریہ ادا اگر ہم کرنا شروع کریں تو مجھے ایک بات بتائیں، سانسیں ختم ہو جائیں گی، شکر نہیں ختم ہوگا. بے شک. یہ تو کہتے ہیں نا خواہشات اسی طرح جیسے آپ گاڑی کے آگے لائٹ ہے نا، تو لائٹ کو جیسے گاڑی پکڑ نہیں سکتی، خواہشات تو ختم ہو ہی نہیں سکتی. بہرحال میں اسی مناسبت سے آج میں میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا سمیٹ کے ان دوستوں کی خواہش کو پورا کیا جائے کہ جو نظم کو زیادہ سننا چاہتے ہیں. اور میری امی کا بھی. ہاں جی بالکل، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی والدہ محترمہ کا، کہ جنہوں نے کہا کہ آپ کلام زیادہ سے زیادہ سنائیں. ناظرین، یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے جب شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ سننے والی بات کہ میں یہ نعت پڑھ رہا ہوں اور وہ ساتھ ساتھ روک کے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق شعر ہے، یہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق سبحان شعر ہے. اللہ. یہ نیٹ کے اوپر پڑی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آپ ضرور دیکھیے کہ میں جب شروع کروں گا تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آگے کہ یہ کون سی بات. مقدس بھائی اور طاہر القادری صاحب دونوں کا نام اگر آپ ڈالیں گے تو جی. انشاءاللہ یہ آپ کو آن لائن یوٹیوب پہ مل جائے گی. بالکل بالکل. اور ان کی شرح کردہ بھی مل جائے گی، شرح بھی مل جائے گی کہ جو میں کہتا گیا وہ کہتے کہ یہ بھی قرآن کے مطابق ہے، یہ بھی حدیث کے مطابق. ماشاءاللہ. اس طرح بات کرتے ہیں. ہاں میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے، نبی کا نام اگر
لو تو اس کرینے سے دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے نبی کے در سے نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے اتار دیں اور یہ شعر دیکھیے ہے اہل بیت محمد بھی سالک کشتی نو یہ بھی حدیث ہے ہاں وہ غرق ہوگا جو ہے دور اس سفینے سے اور اشعار تو اس کی بہت ہیں نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ اس پہ بھی طاہر القادری صاحب نے باقاعدہ انہوں نے کہا یوں نہیں بلکہ یوں کہ یہ ہے آپ دیکھیے گا نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ قادری صاحب کہتے ہیں مر جاؤ نہیں بلکہ یوں کہو نبی کی آل سے الفت نہیں تو جل جاؤ تمہارا جلنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا جلنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے اعتکاف اور میں کیا بات کروں ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے جب ہمارے رناؤن اسکالرز ہیں اور ہمارے ٹیچرز اور مینٹورز ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے ہی ہم گائیڈنس لیتے ہیں ہم نے سوچا آج کی سحری موسٹ اپروپریٹ ہے اس ٹاپک کے لیے جبکہ بہت احترام کے دن چل رہے ہیں لیکن جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں اسپیشلی آج کل کے حالات کے مطابق جو کنفیوژن میں ہیں کہ اب وہ کیا کریں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ایج 60+ ہے وہ مساجد میں جانا تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں صحت کی وجہ سے تو وہ کیا کریں تو ہمیں ابھی گائیڈنس ملے گی ہمارے اسکالر سے سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی سے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے جناب الحمدللہ الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر نے السلام علیکم علامہ صاحب السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب بہت لمبا وقفہ ہو گیا ہماری ملاقات میں سال سے زیادہ گزر گیا
انفارچونیٹلی ہمیں یہ وقفے کم کرنے پڑیں گے. اینڈ دین آف کورس ہمیں جوائن کیا ہے بابر علی سجن نے. السلام علیکم بھیا. بھیا کی طرف ہم آئیں گے کلام کے لیے ذرا آگے جا کے. اچھا سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں. اعتکاف جی اعتکاف آخر ہے کیا؟ ایکچولی آپ دونوں سے سوال ہے کیونکہ ذرا ڈیٹیلڈ ہے. یہ فرض ہے یا سنت، نفل ہے یا واجب؟ مطلب تھوڑا سا اس پہ کلیئرٹی ہمیں دے دیں. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے قرآن حکیم میں جہاں رمضان المبارک کی عبادتوں کا، روزے کا، قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے، وہاں قرآن حکیم یہ بات کہتا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مساجد میں اعتکاف کرو. اس اعتبار سے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں یہ اعتکاف ہوتا ہے. یعنی اعتکاف کے معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر روک لیتا ہے، وہیں تھم جاتا ہے، وہیں ٹھہر جاتا ہے. 10 دن کے لیے وہ اللہ کا مہمان ہے، وہ مسجد میں ہی رہے گا، مسجد میں ہی سوئے گا، مسجد میں ہی کھائے گا پیے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، تسبیح کرے گا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، نفلیں پڑھے گا. یہ سارے کام وہ کرے گا اور اللہ ہی کے گھر میں رہے گا اللہ کا مہمان بن کے. ظاہر ہے کہ جب اللہ کا مہمان بن کے وہ اللہ سے کچھ مانگے گا تو دیکھیے ہمارے ہاں ہم لوگ یہ اس روایت کی بڑی قدر کرتے ہیں اور بڑا وہ کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہم مہمان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سوچئے کہ ہمارے ذرائع وسائل تو بہت محدود ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا جب مہمان بندہ بن جائے گا اور وہ اللہ سے کچھ مانگے گا، کچھ طلب کرے گا، کچھ فرمائش کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے نہیں دے گا؟ جب ہم یہ بات گوارا نہیں کرتے اپنے طور پر کہ ہم اپنے مہمان کی کسی فرمائش کو اور خواہش کو پورا نہ کریں، تو بیسیکلی بنیادی طور پر یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں کہ انسان اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی حقیقت بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ یہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے. لیلۃ القدر کی تلاش کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری 5 طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. اچھا اب اس میں جو تعبیر ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ 21ویں شب میں، 23ویں شب میں یا 25ویں، 27ویں، 29ویں، بلکہ یوں کہا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو کہ جب رمضان المبارک کی 9 شبیں رہ جائیں، جب 7 رہ جائیں، جب 5 رہ جائیں، جب 3 رہ جائیں، جب 1 رہ جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور لیلۃ القدر کو ان طاق راتوں میں تلاش کرتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ رمضان المبارک کو الوداع کہنے کا بھی تصور لے کر آتا ہے. لیکن جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ تو ہر رات عبادت کر رہا ہے. ظاہر ہے تو رات تو مطلب جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ ہی عبادت تو اور چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں لیلۃ القدر کی تلاش ہے، وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، وہ ایک اسپیسیفائڈ چیز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، بلکہ یوں کہا کہ جب رمضان المبارک کی 9 راتیں رہ جائیں، جب 7 رہ جائیں، جب 5 رہ جائیں، جب 3 رہ جائیں، جب 1 رہ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور عبادت کر رہا ہے اللہ کی، تو اسے ایک تصور یہ بھی ہے کہ اب رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے، رمضان المبارک کو رخصت کرنا ہے. تو رخصت جب آدمی کسی کو کرتا ہے تو بڑے گلے لگا کر بہت تپاک سے، بہت اس سے اسے رنج و غم کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، خوشی کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میرا دوست مجھے ملا، میرا مہمان مجھے ملا، وہ ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ ایک غم بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے. انہی کیفیات کے ساتھ اعتکاف کرنا ہے اصل میں. تو رمضان المبارک ہمارے لیے مہمان اور ہم اعتکاف میں رب تعالیٰ کے مہمان، اللہ کے مہمان. صحیح. جی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین. ماہ رمضان سب سے پہلے تو
खुदावंद मुताल ने इसे अपना महीना करार दिया। रमज़ान कुरान करीम का लफ्ज़ है और इसकी तहारत और अज़मत का ये आलम है कि उसको बग़ैर वज़ू के इस लफ्ज़ को भी हम टच नहीं कर सकते। रमज़ान के मानी है किसी चीज़ को जला के इस तरह ख़त्म कर देना कि ना धुआं दिखाई दे और ना ही उसका कोई असर बाकी रहे। गोया कि ये ताबीर है कि अल्लाह ताला माह रमज़ान में तौबा करने वालों के गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देता है कि उसका नाम व निशान तक बाकी नहीं रहता। इसलिए इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं, और फरमाया जब सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह ज़मीन को उन टुकड़ों को हुक्म देता है जहाँ उसने गुनाह किया था, इस पे गुनाह के निशान को मिटा दो, और उन लोगों को निस्यान में मुब्तला कर देता है जिन्होंने उसे गुनाह करते देखा था, ताकि वो उसे ताना न दे सके। एतकाफ़ अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करके खुदा के साथ मुसलसल जोड़ना और हर लम्हा खुदा के साथ हम कलाम होना, बातें करना, गौर व फिक्र करना चंद दिनों के लिए, ये एतकाफ़ है। कुरान करीम में एतकाफ़ का तज़किरा हुआ, हुक्म कुरान है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के जिल्लुल क़द्र अंबिया हैं। उन्हें खाना काबा को जब पाक और साफ़ करने का हुक्म दिया तो ताहिरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद, तो वहाँ पर भी एतकाफ़ वालों का तज़किरा कि उनके लिए इस घर को पाक साफ़ रखो। अब रह गया मामला एतकाफ़ जो है, जैसा कि अर्ज़ किया कि ये इबादत फ़र्ज़ भी है, वाजिब भी है और ये सुन्नत भी है। दरअसल ये सुन्नत है, लेकिन अगर कोई मन्नत मान लेता है, नज़र मान लेता है कि खुदाया मेरा फ़लाँ काम हो जाए, तो फिर उसको पूरा करना वाजिब हो जाता है। उन्होंने डॉक्टर साहब आपने 10 दिन की बात की, लेकिन मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे नज़दीक कम अज़ कम 3 दिन शर्त है कि 3 दिन आप मस्जिद में, और मस्जिद के लिए भी तरजीहात है। सबसे पहले मस्जिद हराम अगर मिल जाए तो कमाल, दूसरे मरहले में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरे मरहले में मस्जिद कूफा जिसमें 70 अंबिया के मुसल्ले मौजूद हैं, जहां फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के हुजूर सजदा किया था। चौथा मस्जिद कूफा है जहां मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत की थी। अगर ये 4 मसाजिद मिल जाए तो बहुत बेहतर, अगर ये ना मिले तो फिर एतकाफ़ के लिए शहर की जामे मस्जिद का होना शर्त है। आम मस्जिद में एतकाफ़ बैठना जो है वो सही नहीं होगा। और फिर 7 दिन की नियत कर सकते हैं, 10 दिन की नियत कर सकते हैं। लोग बड़ी दफा अपने घर के करीब जो मसाजिद होते हैं उनमें एतकाफ़, बहरहाल मैं क्योंकि फ़िक़्ह जाफरिया के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, उसमें ये शर्त है, और शर्त का मतलब ये होता है कि अगर वो शर्त पूरी ना हो तो आपकी इबादत जो है वो बातिल होगी। और ये शर्त जो है ख़वातीन के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है। शिया फ़िक़्ह में ख़वातीन घर में एतकाफ़ नहीं बैठ सकती, मस्जिद में भी बैठेंगी तो कुछ उसकी और भी शराइत हैं कि अपने शौहर से इजाज़त लें, बाप से इजाज़त लें, या जो भी उसका वली शरई है उससे इजाज़त लेना ज़रूरी है। और दूसरा जैसा कि अर्ज़ किया कि दरअसल ये सुन्नत इबादत है, लेकिन इंसान अगर मन्नत मान ले तो वाजिब हो जाती है। 3 दिन का कसद किया है तो पहले 2 दिनों में अगर वो इस एतकाफ़ को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन जब 2 दिन गुजर जाएंगे तो फिर छोड़ना जो है वो गुनाह होगा और कफ़ारा पड़ जाएगा। फिर यह है कि इसकी दूसरी शर्त यह है कि एतकाफ़ माह रमज़ान के अलावा भी अंजाम दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि माह रमज़ान में, लेकिन फजीलत माह रमज़ान में है और फिर माह रमज़ान के भी आखिरी अशरे में है। इसलिए कहा गया कि इसके तीसरे दिन का रोज़ा जो है वो वाजिब है। माह रमज़ान के तो सारे रोज़े वाजिब हैं, वो इसलिए अगर माह रमज़ान से हट के शाबान में कोई बैठता है, रजब में कोई बैठता है, ज़िलहज्जा में कोई बैठता है, तो ये एतकाफ़ की नीयत करके बैठ सकता है। 2 दिन के रोज़े सुन्नत है, तीसरे दिन का रोज़ा भी वाजिब हो जाता है और उसके बाद के रोज़े भी वाजिब हो जाते हैं। और इस तरह और भी इसकी शराइत है
یعنی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اپنی بیوی سے ہمسسرا نہیں کر سکتا، بیوی شوہر سے نہیں مل سکتی، یہ اس کی شرائط اور اس کے آداب ہیں۔ اب شرائط کی طرف میں آؤں گی، اگر تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں، کیونکہ انہوں نے مطلب اس پوائنٹ آف ویو سے تو بتا دیا، اب فقہ حنفیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کلیئر کر دیں فقہ حنفی کے اندر تاکہ سب کو سارے کور ہو جائیں لوگ۔ اچھا، ضرور مقصد ہی سمجھانا ہے نا، یعنی لوگوں کو حقائق سامنے آ جائے۔ کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، بس فقہ حنفی میں یہ بات ہے کہ ہر مسجد میں، جو بھی محلے کی مسجد ہے جہاں آپ عام طور پر نماز پڑھتے ہیں یا جہاں بھی کہیں آپ کو سہولت ہے بیٹھنے میں، آپ وہاں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ظاہر حرمین کا تو معاملہ اور ہے، خواتین کا بھی میں عرض کرتا ہوں، تو اس لیے مسجد کے حوالے سے حرمین کے بعد آپ کسی بھی مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے اور معتکفین زیادہ ہیں، نمازی زیادہ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ نمازی اس لیے کہ جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے نماز میں، اتنا ہی ثواب جماعت کا زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی کم جماعت یعنی کم افراد ہوتے ہیں جماعت میں، اتنا ہی ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ بڑی جامع مسجد میں بیٹھنے میں ثواب اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ وہاں معتکفین بھی زیادہ ہوں گے، وہاں جماعت نماز پڑھنے والے بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ صورتحال ہے فقہ حنفی میں۔ خواتین کا جہاں تک تعلق ہے، خواتین کا فقہ حنفی میں اعتکاف گھر میں ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی حصے کو جہاں وہ عام طور پر نماز پڑھتی ہیں، اس حصے کو اپنے لیے مخصوص کر لیں اور وہیں رہیں، ماں سوائے اس کے کہ جو بنیادی بہت ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے لیے واش روم وغیرہ جانا، اس کے لیے وہاں سے اٹھیں، اس کے علاوہ وہ وہاں سے نہ اٹھیں۔ انہیں کھانا، افطاری، سحری وہیں فراہم کی جائے، وہیں وہ بیٹھی رہیں اور وہیں اللہ کا ذکر کریں اور تسبیح حمد و ثنا کرتی رہیں۔ جی، اب گھر میں تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی آ کے چیزیں پرووائڈ کرے، مساجد میں کیسے یہ مینج ہوتا ہے؟ مساجد میں بھی مینج ہو جائے، بٹ ڈیلی پھر کوئی گھر سے آپ کا بندہ آپ کے لیے سحری اور افطاری کا سامان لے کے آئے، اور جی ہاں ایسا ہی ہوگا، تو ڈیلی آپ کا جی ہاں یہ تو انتظام ہو جاتا ہے، اچھا، اس میں اور میں مساجد میں بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کی وضاحت یہ بھی کر دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی بھی آپ کو یہ ضروریات زندگی پہنچانے والا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہے نا، تو آپ باہر اپنی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنی دیر کے لیے آ سکتے ہیں کہ کھانا کھا کے فوراً واپس چلے جائیں۔ اسی طرح مثلا طہارت کا مقام باہر ہے مسجد کے، کیونکہ حالت اعتکاف میں مسجد سے باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، مگر ضروریات جو زندگی ہے اس کے حوالے سے، ضروریات زندگی میں جو اہم ہے، ٹوائلٹ کے لیے جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، وہ باہر وضو خانہ بنا ہوا ہے تو باہر آ سکتے ہیں۔ پھر خواتین کے لیے شرط ہے کہ وہ خواتین کے حصے میں رہیں گی، مردوں کے لیے ہے کہ وہ مردوں کے حصے میں رہیں گی، اس میں یہ تفریق بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی کھانا پہنچانے والا، آج کل تو ماشاءاللہ مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، مساجد کی انتظامیہ اہتمام کرتی ہے، کھانا بھی پہنچاتی ہے، سحری افطاری کے اہتمام بھی ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ چیز ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیں، بہت معذرت کے ساتھ بہت بچکانہ سوال پوچھ رہی ہوں، لیکن دیکھتی ہوں میں، لاسٹ ایئر میں نے آپ کے ساتھ شاید شیئر کیا تھا، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گی کیونکہ وہ اگین غیبت کی، جو میں نے پہلے بھی کہا، نام لیے بغیر، میری ایک جاننے والی ہیں، انہوں نے اپنی تصویر لگائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اور مطلب اس کے نیچے # اعتکاف سیلفی لکھا، تو میں کچھ سکتے میں چلی گئی کہ اعتکاف میں موبائل ساتھ تھا۔ دوسری بات، اگر کوئی آپ کو مساجد میں دینے کے لیے آتے ہیں کھانا، تو آپ نے ان سے کھانا ریسیو کرنے کے آپ کی پروسیجر کیا ہے؟ آپ وہاں پہ کھڑے لگا، ہاں بتاؤ امی کی طبیعت کیسی ہے، فلاں کیسے ہیں، یہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، تھوڑی گپ لگا کے اندر چلے گئے؟ یہ مجھے پتا ہے تھوڑا سا بچکانہ سوال ہے، بٹ کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ لوگ موبائل آپ اعتکاف میں ساتھ لے جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ بھئی ہم نے اس پہ چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، دیکھنی ہوتی ہیں، اور پھر اس پہ میسیجنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں جہاں تک موبائل لے جانے کا تعلق ہے، بذات خود موبائل لے جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ موبائل سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں لوڈ کی ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مصرف انسان کے اختیار میں ہے۔ وہ وہاں ٹیلی فون پہ چیٹنگ کر رہا ہے، وہ وہاں پر ٹیلی فون سے باتیں کر رہا ہے، وہ اپنا تعطل چھوڑ کے خدا کے ساتھ رابطہ توڑ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے، اس کی پوری توجہ ادھر رہنی چاہیے۔ ایک چیز، دوسری بات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں خاص طور پر فقہ جعفریہ کے حوالے سے، اگر ایک حاجت مند آپ کے پاس آ جاتا ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کی مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے طواف کر رہے ہیں، اسی دوران ایک حاجت مند آ جاتا ہے، آپ کا دامن پکڑتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول میں نے کسی شخص کا قرض دینا ہے،
कर्ज अदा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, वो मुझे मोहलत भी नहीं दे रहा, आइए आप मेरी जमानत दीजिए, मैं फलां तारीख तक उसका कर्ज उतार दूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने तवाफ छोड़ दिया, एतकाफ छोड़ दिया, मस्जिद हराम छोड़ी, उसके साथ गए और जाकर उस कर्ज खा को जमानत दी कि मैं जमानत देता हूँ, ये तेरा कर्ज फलां तारीख को लौटा देगा। जमानत दे के वापस जब आए तो किसी ने सवाल कर दिया कि फर्जंद रसूल, आप तो हालत एतकाफ में थे, आपने एतकाफ भी छोड़ दिया, तवाफ भी छोड़ दिया, मस्जिद हराम भी छोड़ दी, तो आपने इरशाद फरमाया कि एतकाफ एक इबादत अपनी जगह पर, 2 हज या 2 उम्रे का सवाब जिसका जिक्र किया गया, लेकिन एक हाजतमंद की हाजत को पूरा करना जो है इससे भी कहीं फजीलत का हामिल है। इसी तरह ज़ुरिया ज़िंदगी, जैसे पहले मैंने अर्ज किया है, तीमारदारी के लिए अगर पता है एक बंदा है मोमिन मरीज हो चुका है, उसकी कैफियत बहुत खतरनाक है, तो वो इतने लम्हों के लिए जाए, उसकी तीमारदारी करके वापस आ सकता है, लेकिन अगर बहुत दूर हो या फजूल बातें शुरू कर दे तो उसकी इजाज़त नहीं है। यहाँ पे हमें क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है तो हम कलाम की तरफ जाएंगे। आगे जाके व्यूअर्स ऑफ कोर्स बहुत से लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि आजकल के हालात में कोरोना की वबा की वजह से स्पेशली हमारे बुजुर्ग हजरात जो हैं उनको स्पेशली रेकमेंड किया गया है 60+ की एज ग्रुप में, क्योंकि वो ज़्यादा ससेसिबल होते हैं कि वो मसाजिद में जाना कम से कम कुछ अरसे के लिए अवॉइड करें। जा भी रहे हैं लोग जो नहीं जा पाते, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं और खुदा न खास्ता ज़्यादा ससेसिबल है, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे वो एतकाफ़ का बेनिफिट ले सकते हैं, क्या घर में एतकाफ़ पे बैठ सकते हैं, ये सारी डिटेल्स हम लेंगे। अगर किसी वजह से एतकाफ़ आपको तोड़ना पड़ता है, खुदा न खास्ता माँ की बाप की तबीयत ख़राब है, कोई इशू हो जाता है, माँ का बच्चा जो है वो बीमार हो गया, उसको जाना ही पड़ रहा है और फिर वापस नहीं आ सकती एतकाफ़ पे, तो उसमें फिर क्या शराइत है? जो आपने एक इबादत शुरू की है, क्या उसका कोई आपने कुछ देना होता है, कोई हदिया, मतलब क्या सिचुएशन होती है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। अभी चलते हैं कलाम की तरफ। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और ना दे, अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे। मैं इस एजाज की लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस एजाज के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है।
मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था। मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। मेरी हयात का दारो मदार आपसे है। मेरी हयात का दारो मदार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था। मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं एतकाफ पे से रिलेटेड और गाइडेंस ले रहे हैं। अभी डॉक्टर साद सिद्दीकी की तरफ हम वापस जाएंगे इस गुफ्तगू में, लेकिन वेलकम करेंगे मोहम्मद आसिफ हारूनी को। अस्सलामु अलैकुम। हम कलाम की तरफ जाएंगे, लेकिन इस गुफ्तगू के मरहले की एंड की तरफ। डॉक्टर साहब, अगर आप ये गाइड करें कि आजकल के हालात में जी एतकाफ में कैसे बैठे। देखिए, एक लॉ ऑफ द लैंड भी है, हाँ। कह रहे हैं कि ना बैठे तो बेहतर है एतकाफ में। डॉक्टर्स भी एक गाइडेंस दे रहे हैं, हमारे स्कॉलर्स ऑफ कोर्स उनकी बात सर आंखों पे, हमारे मौलवी हज़रात बिल्कुल वो भी बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं। रमज़ान है ही इज्तिमाई इबादत का महीना। अब हर किसी की बात को आप आगे लेके भी नहीं चल सकते, करें तो क्या करें? एक तो आपके ख्याल से क्या करना चाहिए, और अगर एतकाफ नहीं मसाजिद में बैठा जा सकता तो फिर क्या करें? देखिए, बात यह है कि जो आजकल के हालात हैं, अल्लाह ताला हमें निजात दे इस ताउन से और इस वबा से, लेकिन ज़ाहिर है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ये नहायत ज़रूरी है और ये शरीयत का तकाज़ा है। इंसानी जान की हिफाजत, इंसानी जान को रखना, उसकी सेहत की, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत, ये बहुत ज़रूरी अमर है।
لہٰذا اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ ہم یہ بات دیکھ لیں کہ 50 سے اوپر جو لوگ ہیں، 50 سال سے جن کی عمر زیادہ ہے، وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ 50 سے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو امیون سسٹم ہے، جو قوت مدافعت ہے، وہ کمزور ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں زیادہ امکان ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے اس احتیاط کے طور پر 50 سے اوپر جو لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو بیمار ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت نصیب فرمائے، ان کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے، یا کوئی بھی اس طرح کی بیماری ہے، اس سے قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے اور ان کا بھی امکان زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی پرہیز کریں۔ ہماری ایک سہیلی ہے 2 سال پہلے وہ بچے کو فیڈ کراتی تھی، بچہ 2 ماہ کا تھا۔ جی۔ اب دیکھیں یہ بھی تو ایسی بھی سچویشنز آ جاتی ہیں، روزے بھی اس نے پورے رکھے اور پھر اعتکاف میں بھی وہ بیٹھی، پورے 10 دن نہیں بیٹھی تھی، آئی تھنک وہ 3 دن کے اعتکاف میں بیٹھی تھی۔ لیکن اس کے بارے میں آپ کیا گائیڈنس دیں گے؟ ہمیں ایز فرینڈ ذرا آڈ لگا تھا کہ چھوٹا سا بیبی ہے، اگر بچے کی غذا، اس کی خوراک متاثر ہو رہی ہو تو عورت کو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ روزہ فرض ہے، اعتکاف تو فرض نہیں ہے، روزہ فرض ہے، لیکن اگر عورت دودھ پلاتی ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی فیڈ متاثر ہوگی بچے کی، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ قضا کر لے، بعد میں کسی وقت رکھ لے۔ تو ایسی صورتحال میں جب روزہ جو فرض عبادت ہے اس سے رخصت ہے، تو ظاہر ہے کہ اعتکاف تو فرض کے درجے کی عبادت نہیں ہے، اس سے تو بدرجہ اولیٰ رخصت ہے، اور وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ پہلے اس کا جو فریضہ ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، بچے کی پرورش، بچے کو دودھ پلانا، یہ اس کی ایک فریضے کے طور پر ہے، ایک ذمہ داری کے طور پر ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ ایک نفلی اور ایک مسنون عبادت ہے، اگر وہ 3 دن کا بھی بیٹھتی ہے تو وہ ایک نفلی عبادت ہے۔ تو فریضے کو چھوڑ کر، واجب کو چھوڑ کر کسی مسنون عبادت کو کرنا یا نفلی عبادت کو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، درست یعنی نہیں کہ ہے۔ اگر منت بھی مانگی تھی اور بچہ چھوٹا ہے تو آپ بے شک اگلے سال اگلے اپنی سال منت بیٹھ کو پورا جائیں، ظاہر وقت موجود ہے، وہ تو ضروری نہیں ہے۔ اس نے وقت بھی معین کر دیا تھا کہ میں اسی ماہ رمضان کے اسی پہلے عشرے میں میں نے پھر کیونکہ معین کر دیا ہے، پھر رکھے گی، لیکن اگر حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے تو کیونکہ حالات و واقعات تو شرط کو پورا کرنے کی موافقت نہیں کر رہے، تو پھر اس کو وہ مؤخر کر سکتی ہے۔ تو دودھ پلانا اولین کاملین 2 سال کے لیے واجب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر بچے کی وجہ سے طہارت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ پیشاب کرتا ہے، مسجد میں جا سکتی ہے، اگرچہ لڑکا ہے تو اس کے احکام اور ہیں، لڑکی ہے تو اس کے احکام اپنی جگہ پر، طہارت مسجد کا احکام بھی ہیں، اس سے اس کا اپنا لباس بھی، بدن بھی، وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نجس ہو جائے، تو یہ پہلو بھی ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر روزہ فرض ہے، اس فرض روزے کی وجہ سے اس کے بچے کی غذا میں کمی واقع ہو جاتی ہے، وہ فیڈ کرنا چاہتی ہے لیکن دودھ کم ہو جاتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا رکھ لے گی، بچے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو لہٰذا ایسی خواتین کے لیے، اور پھر جو جیسے کہ آپ نے کہا مثلا یا 50 سال کی بات چل رہی ہے، اس وقت کرونا وائرس کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے فرشتوں کو کہ میرا یہ بندہ کیونکہ اس سال مریض ہے، ہر سال یہ عبادت کیا کرتا تھا، اس سال وہ اس سے محروم ہو رہا ہے بیماری کی وجہ سے، تو لہٰذا اس کے لیے وہ پورا ثواب لکھا جائے جو حالات صحت میں اس کو عطا ہوا کرتا تھا۔ تو اگر الاعمال بالنیات، اگر نیت یہی ہے اور مجبوری کی وجہ سے وہ آج محروم ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، اللہ اس کو اس کا پورا اجر عطا کرے گا۔ اور پھر اعتکاف جو ہے ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس کے بہت بڑے اثرات ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ مقدس اردبیلی، نام ان کا محمد یا احمد ہے، باپ کا نام احمد یا محمد تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے، تو مقدس اپنے تقوی کی وجہ سے ہوئے، ہر سال مسجد کوفہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، 100 مرتبہ سوچا جانے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ تم تو مسجد میں جا رہے ہو، اہل و عیال کی کفالت، ان کی ضروریات زندگی، اس کا کیا کرنا ہے، پریشان ہوئے، پھر ارادہ کر کے چلے گئے۔ تو وہاں پہنچے، اللہ کی بات میں مصروف ہیں، ایک رات کو اٹھے، کنویں سے پانی نکالا وضو کے لیے، وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا نکلا، سبحان اللہ، دیکھا یہ تو ہیرے جواہر، پھینک دیا اس کو،
دوبارہ اس کو نکالا، پھر وہی تیسری مرتبہ آخر کہا کہ مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، مجھے یہ پتھر نہیں چاہیے۔ چوتھی مرتبہ پانی باہر نکلا۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ کے محراب میں بیٹھ کے امام زمان اللہ سے سوال کر رہا ہوں، جب گھر پہنچی تو گھر میں کھانے پینے کی وافر مقدار میں چیزیں پڑی ہیں، یہ کون لایا؟ لانے والا یہی کہہ رہا تھا کہ شیخ مقدس نے ہمیں یہ بھیجی ہیں۔ تو خدا پھر اس کا رزق بھی عطا کرتا ہے، خیرات و برکات بھی عطا کرتا ہے، لیکن احکام مقدم ہے، فرائض مقدم ہے۔ جہاں مستحبات جو ہے وہ فرائض سے ٹکرا رہے ہوں تو پھر وہ ساکت ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ ہم کلام کی طرف جائیں گے، کلام کے بعد جب بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اعتکاف کن کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے یا توڑنے کی اجازت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف ٹوٹنے کا کفارہ بھی کوئی ہوتا ہے، جیسے کہ اگر روزہ نہ رکھیں یا نہ رکھ پائیں تو اس کے بھی کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو آئیے کلام کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد بریک کی طرف۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، اگر لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ کام ہے کہ اعتکاف جو ہے اس کو عمدن باطل کرنے کا کفارہ جو ہے وہ دو کفارے ہوں گے، ایک روزہ باطل کرنے کا، ایک اعتکاف باطل کرنے کا، اور کفارہ کی جو مقدار ہے سزا ہے وہ وہی ہے جو ایک روزے کی، یعنی دوسرے لفظوں میں 4 مہینے روزے ہو جائیں گے، ایک اعتکاف کے توڑنے کا، ایک جو وہ روزہ توڑنے کا۔ لیکن اگر رات کو اس نے اعتکاف توڑا ہے تو صرف ایک کفارہ ہوگا، وہ روزہ توڑنے والا کفارہ اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک فائنل سوال ہے، آپ میں سے کوئی بھی اس کو کور کر دے۔ مجھے میسج پہ یہ سوال آیا کہ پلیز یہ بات کلیئر کر دیں، جو لوگ فون پہ، واٹس ایپ پہ یا میسیجنگ میں، چلے فون کال نہیں اٹینڈ کرتے لیکن میسیجنگ پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے اعتکاف کے دوران، چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو، کیا ان کا اعتکاف قبول ہوتا ہے اعتکاف کے طور پہ کہ نہیں؟ یہ بڑا ایک ضروری، کیونکہ سر علامہ صاحب بہت زیادہ لوگ ایسے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں بیٹے، بات یہ ہے کہ قبول کرنا تو خداوند متعال کے ذمہ ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا قبول ہو یا نہ ہو، خامیاں کوتاہیاں یا میں یکل یسیر و یعفو الکثیر، تھوڑی سی بات کو قبول کر کے کتنی معافی وہ دے دیتا ہے یا قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ اس
سے آپ اگر کوئی شرعی سوال کرنا چاہتے ہیں، مجبور ہیں، آپ مبتلا بے ہیں، اس وقت آپ کو سوال کی ضرورت پڑ گئی ہے، کسی عالم سے کسی سے رابطہ کر کے اس کا جواب لینا چاہتے تو ٹھیک، لیکن اگر دل راضی کرنے کے لیے، ڈنگ ٹپاؤ کے لیے، وقت گزارنے کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ افطاری پارٹی پہ فلاں نے کیا پہنا تھا اور اس کی تصویر آپ کی سہیلی آپ کو بھیج رہی ہے اور اس پہ آپ کامنٹ کر رہے ہیں، غیبت بھی ساتھ میں کر رہے ہیں اور ساتھ میں وہ اس قسم کی چیزیں، مجھے پتا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو میسج بھی واپس کیا تھا جنہوں نے میرے سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آلریڈی جواب دے چکے ہیں، بٹ کلیئرٹی کے لیے قبول کرنے والے رب تعالیٰ ہیں، لیکن آبویسلی جو شرائط ہے ان کا تو حصہ نہیں ہے کہ آپ میسیجنگ کریں پھر آپ لوگوں کو ملنا بھی شروع کر دیں، پھر مساجد میں گیٹ ٹوگیدر کر لیں، پھر تو بالکل ہی ایک اگلے ٹینجنٹ پہ نکل جائے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں آج جوائن کرنے کا اور ہمیں گائیڈ کرنے کا، بہت بہت شکریہ۔ ویورز، اللہ تعالیٰ جو آج اعتکاف میں انشاءاللہ لوگ بیٹھیں گے ان کے اعتکاف کو قبول کریں، اور پلیز سیفلی اینڈ سیکیورلی اعتکاف میں بیٹھیے گا۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، جو اعتکاف میں بیٹھیں انشاءاللہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر تو بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، آپ لوگوں نے آنر جا کے لوگوں کو اللہ ان کی بات کو قبول فرمائے، ہر ایک کی بات قبول فرمائے، اور خاص طور پر اس کرونا وائرس کے حوالے سے جو پوری دنیا ابتلا میں ہے، یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں یہ ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس بلا کو ہم سے ٹالے اور ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ قبول فرما لے، کیونکہ اگر قبول نہیں ہوں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل شرط قبولیت کی ہے، مالک اپنی رحمان و رحمانیت کے صدقے میں، محمد محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہماری عبادت کو قبول فرما لے، اور ہمارے نقائص کو نہ دیکھنا، ہماری نیتوں کو دیکھنا، کہ نیتیں بھی ہماری اتنی خالص نہ ہو سکے جتنی ہونی چاہیے، لیکن کم از کم ہم تیرے نافرمان نہیں ہیں، تیرے دربار میں حاضر تو ہو گئے ہیں، بس یہی سمجھ کے کہ ہم رحمت اللہ عالمین کی امت ہیں اور محمد محمد کے غلاموں میں سے ہیں، ہم پہ رحم کرنا، ہمیں معاف کر دینا۔ آمین، الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً اس پروگرام کو بھی جاری و ساری رکھے، اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ برات من النار کا عشرہ ہے، تو لہٰذا جہنم سے آزادی کا اب بھی ڈنکا بج رہا ہے، کون ہے جو نجات لینا چاہتا ہے وہ لے لے، اور پھر اس عشرے میں تو اللہ تعالیٰ اتنا تعداد بڑھا دیتا ہے گناہ گاروں کو جہنم سے نجات دینے کی کہ جو پہلے 2 عشروں میں بھی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے نجات کی امید کرنی چاہیے اور ان بدبختوں میں شامل ہونے سے بچنا چاہیے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان آئے گزر جائے اور پھر بھی وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکیں، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اگر وہ پھر گناہ بخشوا سکتا ہے تو 9 ذی الحجہ میدان عرفات اگر اسے مل جائے، وہاں زوال سے غروب تک توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یا پھر کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کا روضہ اور چیلہ میں سید الشہداء، اس وقت امام حسین کے صدقے میں گناہوں کی معافی مل سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ دست بستہ ہیں جہاں سارے زمانے والے، دست بستہ دست بستہ جہاں سارے زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے،
مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ کو دنیا دنیا کے سہاروں کی ضرورت